طاقتور عامل کو اور سامنے لگی ہوئی گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیے جس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب حاضری آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کا جو میں عمل لے کر پیش ہوا ہوں یہ ہے لوہے امزاد کے بارے میں، کیونکہ میرے کچھ آغا و سبسکرائبرز نے مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے اور جو میری فیس بک پیج ہے طاقتور عامل، وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے پوچھا کہ سر لوہے امزاد کے بارے میں آپ بتائیے، لوہے امزاد اصل میں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج کل یوٹیوب میں اور عاملین لوہے امزاد کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے لوہے امزاد خریدا بھی ہوا ہے ہدیہ دے کر، لیکن کوئی اثر ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ایک جو احباب تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا بھی جب آپ کا اثر نہیں ہو رہا ہے ایک کام کیجیے، مجھے لوہے امزاد کی تصویر بھیجو ہے آپ کے پاس جو ہے۔ تو یقین جانی میں دیکھ کر جو ہے تعجب رہ گیا کہ یہ تو لوہے امزاد ہے ہی نہیں، مطلب صرف ایک ہی طرفہ بنا ہوا ہے، دوسرا طرفہ جو طلسم ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہی نہیں ہے اس پہ۔ اصل بات کیا ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، اس کے بعد جب میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو تراشا، ہر ایک ویڈیو میں کاپی پیسٹ چل رہا ہے، ہر ایک ویڈیو میں کاپی پیسٹ چل رہا ہے لوہے امزاد کو لے کے، اور کچھ تو عامل اتنے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہ لوہے امزاد لینے پر آپ کے پاس جنات، پری، امزاد، موکل سب آپ کے تابع ہو جائیں گے آسانی سے۔ مطلب اتنی بکواس باتیں چل رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے صرف پیسوں کے چکر میں، اور لوگ بھی گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل سب کو شارٹ کٹ چاہیے، کوئی محنت کرنے کو راضی نہیں، کوئی عمل کرنے کو راضی نہیں صحیح طریقے سے، بس سب کو بیٹھے بٹھائے چاہیے۔ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے نہیں اصل میں۔ اب جو آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہوگا، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسکرین میں جو آپ کو دکھ رہا ہوگا نقش، ایک دیکھیے گا آپ کو 4x4 کا خانہ بنا ہوا ہے، اور ٹھیک آپ کو ایک دکھ رہا ہوگا گول، وہ ہے طلسم۔ اب لا سے مناسب کیا ہوتی ہے، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا اور تعویذ میں فرق یہی ہوتا ہے، جو تعویذ ہوتی ہے وہ صرف ایک لکھاوٹ ہوتی ہے، یا جو باکس بنتی ہے ان پہ نمبر وغیرہ ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز میں لا نام کی چیز جب کسی چیز سے جڑ جاتی ہے، مطلب اس کی طلسم ہونا لازمی ہے، اس کا طلسم ہونا لازمی ہے، بنا طلسم کے کوئی لا تیار ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک لا دکھا دیجئے، کسی ایک بڑے جانکار صحیح عامل صاحب مجھے ایک ایسی لا دکھا دیجئے جس میں طلسم نہ ہو۔ لا کا مطلب ہی ہے نقش کے ساتھ طلسم، بنا طلسم کے نقش لا کہلائے گی نہیں، نہ ہی وہ کام کرے گی۔ تو یوٹیوب میں جتنے بھی لوہے امزاد ڈلے ہوئے وہ صرف وہ تو نقش ہے، اس کا جو طلسم ہے ان کو پتہ ہی نہیں، تو لوہے امزاد جو ہے اثر کیسے کرے گا، آپ کو رزلٹ کیسے دے گا؟ اور لوہے امزاد کا جو نقش بنتا ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے، جو اس کی دیوار ہے، وہ آیات کریمہ سے بنتی ہے، قرآن کی آیات کریمہ جسے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اس سے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ تیار ہوتی ہے، اور اندر میں 4x4 کا جو نقش ہے وہ پور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چاروں موکل کے نام ہے وہ باہر لکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے آپ کو جو دکھ رہا ہوگا گول کلر کا گول جو بنا ہوا ہے، اس پہ 5 طرح کی، ٹھیک ہے، 5 جسے ایک کہتے ہیں ہم لوگ، ایک اسپرٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ہمزاد ہیں، اسپرٹ مطلب ہمارا ہمزاد کا طلسم، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ارتھ، ٹھیک ہے، اس کا طلسم، پھر ہو جاتا ہے پانی، واٹر کا طلسم، پھر ہو جاتی ہوا، ایئر، اس کا طلسم، اور پھر ہو جاتا ہے آگ یعنی فائر، اس کا طلسم اس میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر جو 7 ستاروں کے طلسم ہے اس سے اس کو گھیرا لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ خاص طرح کے طلسم ہوتی ہے، لکھاوٹ ہوتی ہے، وہ اس پہ پڑ کی جاتی ہے، اس کے بعد جا کے اس پہ پڑھائی ہوتی ہے۔ اب لوہے امزاد میں آپ دیکھیے گا، ایک تو جو میں نے طلسم بتایا یہ تو ہوتی ہے نہیں، کسی ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ صرف نقش ڈال کے رکھ دیتے کہ ان کو اس کے بارے میں نالج ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، بس ایک دوسرے کی ویڈیو سے کاپی کر کے ڈالنا ہے۔ تو نقش کے ساتھ ساتھ طلسم بنانا لازمی ہوتا ہے، اس کو خاص وقت میں تیار کیا جاتا ہے، نوچندی جمعرات یا جمعہ یا نوچندی اتوار پہ،
ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص لباس پہنا جاتا ہے، خاص بخور ہوتا ہے، ان جس ستاروں میں جس ستارے کے سیارگاہ پہ یہ جو تیار کی جائے گی، اس ستارے کے سیارگاہ کے حساب سے بخور جلائی جاتی ہے، عطر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زعفران مشک عنبر سے، وہ بھی اچھی کوالٹی والی، اس سے تیار کی جاتی ہے۔ پھر اس پہ مختلف پڑھائی ہوتی ہے۔ اب پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ جس کے لیے تیار کی جائے گی، جس انسان کے لیے تیار کی جائے گی، اس کے نام کے موکل اور ہمزاد تیار کیے جاتے ہیں، پھر اس کے نام کے اعداد کے حساب سے اس پہ پڑھائی کر کے دم کیا جاتا ہے، پھر جا کے یہ تیار ہوتی ہے۔ اب لوہے ہمزاد کے فوائد، جو لوہے ہمزاد ہے اس کے فوائد کیا ہے، کیا کیا رزلٹ ملتا ہے؟ اب لوہے ہمزاد سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ طلسم آپ کے پاس میں ہو لوہے ہمزاد کا، تو آپ کے اوپر ایک تو کوئی جادو اثرات، کوئی بھی جادو، چاہے سلفلی، علوی، کالا، کسی بھی طرح کا جادو ہو، آپ پر اثر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے جنات، پری، ہمزاد، موکل، کسی کا بھی آپ عمل کرتے ہیں، کامیابی جلدی ملتی ہے اس پہ۔ تیسری چیز، آپ اگر کوئی چلہ کشی کر رہے ہیں، کسی تعویذ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو رجت ہوتی ہے، آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو رجت کے شکار آپ نہیں ہوں گے، رجت کے شکار آپ ہرگز نہیں ہوں گے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو ہمزاد ہوگی، آپ کی خود کی جو ہمزاد ہوگی، وہ طاقتور ہو جاتی ہے اس طلسم سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ہمزاد ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہی کمزور ہو، اگر آپ کا ہمزاد ہی کمزور ہو، تو پھر کام کیسے کرے گا آپ کوئی عمل کرتے پھر آپ رجت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لوہے ہمزاد کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ لوہے ہمزاد رکھنے سے جن خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر لوہے ہمزاد رکھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے اور جن ہمارے قابو ہو گیا، یا ہمزاد ہمارے قابو ہو گیا۔ دیکھیے یہ سب فالتو چیز ہے، فراڈ لوگوں کا کام ہے پیسہ ٹھگنے کا، ان کو تو آخرات کا ڈر ہے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی لو تعویذ تیار کیجئے، جو عامل ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ہدیہ لینے کا، کیونکہ ان کا محنت ہوتا ہے اس میں چیزیں وغیرہ جو لگتی ہے، ہاں، اور آپ کا فرض ہوتا ہے ہدیہ ادا کرنے کا، لیکن صحیح عامل چنیں، فالتو لوگوں کے پاس نہ جائے۔ کچھ بھی کسی نے کچھ بھی بول دیا، آپ بھروسہ کر لیں گے تو غلطی تو آپ کی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ عامل جھوٹے ہیں۔ جانچ پڑتال کیجئے، سمجھیے چیزوں کو۔ اب میں نے ایک چیز آپ کو خاص بتا دی، کبھی بھی اب کسی بھی لو کو خریدنے جائے، کسی عامل سے بنوانے جائے، تو لو کا مطلب ایک سمجھ لیجئے، یا تو اس میں طلسم بنی ہوگی، یا نقش اور طلسم دونوں ہوگا۔ بنا طلسم کے کوئی لو تیار نہیں ہوتی، بنا طلسم کے کوئی لو کبھی تیار نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیجئے گا۔ تو لوہے ہمزاد بھی جس طرح سے لوہے ہمزاد کے نقش کے ساتھ ساتھ اس کا طلسم بھی تیار ہوتا ہے، جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ اس کا طریقہ کار کافی مشکل ہے، سمجھانا جو ہے زبان سے سمجھا نہیں پاؤں گا میں اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ نقش تو چلیے میں آپ کو بتا بھی دوں گا، لیکن اس کا جو طلسم ہے وہ اصل چیز ہے، وہ تیار کرنا میں یہاں پر سمجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور بھی ایک جو ہے اس کا کارن یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ کاپی پیسٹ بہت یوٹیوب میں چل رہا ہے۔ اب اگر میں یہ بتا دوں اس کو طریقہ کار بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کیا پڑھائی ہوگی، تو یہ بھی کاپی پیسٹ ہونا چالو ہو جائے گا پھر یوٹیوب پہ، لوگ اس کے ذریعے پھر پیسہ ٹھگنا جو فراڈ عامل ہے وہ چالو کر دیں گے۔ تو اس کے لیے اس کا طریقہ کار ہرگز بتایا نہیں جائے گا ویڈیو پر، اور کسی اگر احباب کو یہ چاہیے ہوگا وہ ہم سے آرڈر کر کے ہدیہ دے کر، اس کا جو بھی مناسب ہدیہ ہوگا وہ دے کر یہ منگوا سکتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو یہ ہے کہ لوہے ہمزاد چاندی اور تانبے میں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زعفران سے بنایا جائے تو اثر نہیں کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ انسان اپنی حیثیت سے بناتے ہیں۔ اب لوگ چاندی اور تانبے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سیف رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا پانی سے، ہاں، لیکن اگر آپ زعفران سے کاغذ پہ بنائے اور اس کا حفاظت سے رکھیں تو کوئی دقت نہیں، آپ اسی کو زندگی بھر استعمال کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں سے لوہے ہمزاد صرف زعفران سے تیار ہوتی ہے، جو چاندی اور پترے میں ہم لوگ تیار کر کے نہیں دیتے، کیونکہ اس کا ہدیہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے تیار کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے اگر آپ ہم سے منگوانا چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر کے آپ ہم سے لوہے ہمزاد تیار کروا کے منگوا سکتے ہیں، خاص وقتوں میں یہ تیار کر کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ باقی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ادنا حاضری، خدا حافظ۔